اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم علمنا بما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، آج ہمارے سامنے سورہ کوثر ہے۔ یہ سورت انتہائی معنی خیز ہے اور اس کے اندر بہت سے بڑے بڑے درس پوشیدہ ہیں جو کہ ہم کو فائدہ دیں گے۔ عمومی طور پر جب ہم نماز میں یہ سورت پڑھتے ہیں تو جلدی میں پڑھتے ہیں، جب ہم جلدی میں ہوتے ہیں تو نماز میں سورت کی تلاوت کرتے ہیں، اور یہ سورت قرآن شریف کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن جب آپ اس کے معنی پہ غور کریں گے اور اس کا پس منظر سنیں گے کہ کس پس منظر میں کن حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ سورت نازل کی، تو آپ کو حقیقت سے آشنا ہوئیں گے اور یہ سورت کتنے بڑے معنوں کا ذخیرہ اپنے اندر لیے ہوئے ہے، یہ آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ چلیے پہلے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور اس کے پس منظر پہ غور کرتے ہیں۔ پہلے اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ پس منظر غور کریں کہ کن حالات میں یہ سورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی وہ تکالیف میں گزری تھی، مصائب میں گزری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی تکالیف اور بہت سے مصائب جھیلے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 برس کی عمر کے تھے تو آپ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 برس کی عمر میں تھے تو 8 برس میں آپ کے دادا عبدالمطلب کا انتقال ہو گیا تھا جو آپ کی پرورش کرتے تھے۔ یعنی اللہ کے پیارے محبوب کو ایک کے بعد ایک صدمے پڑتے گئے، اور وہ ہستیاں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی کرتی تھی، اور ایک پیدا ہونے والا بچہ جن ہستیوں سے سب سے زیادہ جڑا ہوا ہوتا ہے، سب سے زیادہ اس کو لگا ہوتا ہے، وہ ایک کے بعد ایک چھینتی چلی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے علاوہ کوئی سہارا نہیں تھا، اور آپ کے چچا جو آپ کا سپورٹ کرتے تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا انتقال 10 سنہ نبوی میں ہوا تھا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت غمگسار بیوی تھی، اور ہر طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی تھی، لیکن وہ بیوی بھی آپ سے رخصت ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صدمے اور صدمے پڑتے چلے گئے۔ لیکن اللہ کو جو مقصود تھا، اللہ کو مقصود یہ تھا کہ اس دنیا میں آسائش کی زندگی نہ گزاری جائے، بلکہ نبی کو مصائب کی بھٹی سے گزار کر امت کو ایک بڑا سبق دینا منظور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اتنی مصائب کی بھٹیوں میں گزارا، اتنی مصیبتوں سے دور سے گزارا، اس کا مقصد یہ تھا کہ امت کو سبق دے کے جائے کہ تم یہاں کے غم سے رنجیدہ مت ہو، اگر غموں پہ صبر کرو گے اور اپنے عزیزوں کی موت پہ صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا اجر ہے۔ اب یہ جو آیت نازل ہوئی ہے، یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے رنجیدہ کن واقعہ تھا۔ ماں کی جدائی رنجیدہ کن تھی، یتیمی کا دور بھی رنجیدہ کن تھا، دادا کی جدائی بھی رنجیدہ کن تھی، بیوی کی جدائی بھی رنجیدہ کن تھی، لیکن جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے غم دینے والا سانحہ تھا، سب سے غم دینے والا سانحہ آپ سب کی زندگی میں پیش آیا تھا۔ وہ سانحہ یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد تھی، آپ سب کے جو بیٹے تھے، ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہوا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی، یہ صرف صاحب اولاد ہی جان سکتے ہیں۔
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جو رہتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو رہب رہتا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اور اس وقت تو گھر میں بہت ہی غم کا ماحول تھا، بہت ہی خاموشی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرے ہوئے بیٹے کی لاش کو ہاتھ میں اٹھائے ہوئے تھے، تو جو پڑوس کا گھر تھا وہاں سے آواز آئی۔ اچھا، اس زمانے میں پڑوس کا گھر کھلے ہوئے گھر ہوتے تھے، صحن ہوتا تھا، صرف بیچ میں ایک دیوار ہوتی تھی تاکہ آواز جو آر پار سنائی جائے۔ تو اس وقت جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غمگین تھے، تو بجائے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جو ابو لہب رہتا تھا، وہ رشتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا لگتا تھا، اس نے تیز تیز سے ہنسنا شروع کیا اور تیز تیز سے چلانا شروع کیا، اور چلاتے ہوئے وہ باہر کو نکلا اور یہ نعرہ لگاتا رہا، بطیر محمد بطیر محمد بطیر محمد۔ تو یہ ایک تو غم پڑا، اور غم کے بعد دوسروں کی ہنسی مذاق اور دوسروں کی کھلی اڑانا، اور اس کے بعد دوسروں کا طنز کرنا، یہ غم کو دوبالا کر دیتا ہے، غم کو بڑھا دیتا ہے۔ اس نے نعرہ لگایا، بطیر محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جڑ کٹ گئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کٹ گئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مقتون نسل ہو گئے، اب ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سنے، لیکن اللہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی تدفین سے فارغ ہوئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے تھے صحابہ کرام کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے تھے، اور خاموش بیٹھے تھے، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا اور پھر مسکرایا، اور مسکرانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی ابھی ہمارے پر ایک آیت نازل ہوئی ہے، ایک سورت نازل ہوئی ہے، اور وہ سورت یہ ہے اور اس کے معنی یہ ہیں۔ عمومی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس وحی کی تلاوت کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام کو اس کا مطالب سمجھاتے تھے اور بتاتے تھے، لیکن جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مسکرایا، اور مسکرا کے ایک تمہید باندھی کہ ایک بہت اچھی صورت میرے پر نازل ہوئی ہے، پھر اس کے بعد اس کی تلاوت کی۔ تو یہ صورت کی خصوصیات ہیں۔ اب ذرا اس کی معنی پہ غور کریں گے، پھر اس کے مطالب پہ غور کریں گے، پہلے اس کا ترجمہ پڑھیں گے، پھر اس کے مطالب پہ غور کریں گے۔ اب آپ دیکھیے اس کا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ تو جیسے کہ گزشتہ تمام صورتوں میں ہم اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے آئے ہیں کہ یہاں پر اولین مخاطب اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن قیامت تک کے جو بھی سچے دل سے قرآن کی تلاوت کرے گا وہ اس کا مخاطب ہوگا۔ ہر فرد اور ہر ممبر جو قرآن میں اپنے غموں کا دوا ڈھونڈے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیہ شفاء للناس، جو قرآن میں اپنے غموں کی شفا ڈھونڈے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ اب آئیے کوثر پہ پہلے تو یہ دیکھیں کہ اللہ کا طرز بیان کیا ہے۔ جو حالات تھے وہ حالات یہ تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا بیٹا چھینا گیا تھا، ان کی سب سے قیمتی چیز چھین لی گئی تھی۔ اولاد انسان کے لیے سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ جس چیز سے ہم محروم رہے، ہم اپنے والد کے سائے سے محروم رہے، تو ہم اپنی اولاد کو بہت پیار دیں گے، لیکن اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹا چھینا گیا تھا۔ لیکن اللہ کا انداز بیان دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں کیا کہ تم سے کیا چھینا ہے، کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ اللہ کا جو تسلی دینے کا انداز ہے، اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو بہت سی خیر عطا کی ہے، بہت سی بھلائیاں عطا کی ہیں۔ یہ نہیں تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ تم سے کیا چیز چھینی گئی، تم سے کیا چیز لی گئی، تم صبر کرو، بلکہ جو چیز دی گئی ہے اس پر اپنا دھیان دو، جو چھینی گئی اس پہ دھیان مت دو، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہیں اس پر دھیان دو۔ اب یہاں پہ کوثر کا مطلب کیا ہے؟ کوثر، ایک تو کوثر کے معنی یہ بتائے جاتے ہیں کہ کوثر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حوض عطا کی گیا ہے، اس حوض اور اس نہر کا نام کوثر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حوض پر ہوں گے، اور قیامت کے دن وہ حوض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جائے گی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے تو معراج پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حوض کا مشاہدہ کرایا گیا تھا۔ جنت میں ایک نہر کا نام ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں سے پوچھا تھا کہ یہ کیا چیز ہے، تو بتایا گیا تھا یہ نہر ہے، اس پر آپ اپنے امتیوں سے ملاقات کریں گے۔ میدان حشر میں جب لوگ پیاس کو پکار رہے ہوں گے
تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حوض کے مالک ہوں گے اور آپ صلی اس حوض پہ کھڑے ہوئیں گے اور آپ صلی اپنی امتیوں کا انتظار کر رہے ہوں گے. جو امتی آئے گا آپ صلی اس کو اپنے ہاتھ سے آب کوثر پلائیں گے. احادیث میں یہ بھی آتا ہے اس حوض کا پانی دودھ سے زیادہ میٹھا اور جو ہے شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، اور اس کی مٹی مشک کی ہوگی، اور اس کے جو کنکڑ ہوں گے وہ ہیرے موتی ہوں گے. یعنی وہ بہت ہی اچھی نہر ہوگی، جو اس سے ایک بار پانی پی لے گا کبھی پیاسا نہیں ہوگا. تو اور اس کے جو آب خورے ہوں گے ان کی تعداد ستاروں کے مانند ہے، اور ہر امتی آتا جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پانی پلاتے جائیں گے. تو یہ روایت تو ہے کوثر کے ایک معنی، اور ایک معنی یہ ہیں. دوسرے معنی کوثر کا لفظ بنا ہے کثیر سے، اور کثیر کا مطلب ہوتا ہے زیادتی کے. کثیر کا مطلب ہوتا ہے ذاتی کے، یعنی بہت زیادہ چیز عطا کی گئی ہو. لیکن یہاں پہ جو کوثر کا لفظ ہے وہ فعل کے وزن پر آیا ہے. یہ لفظ عام طور پر عربی میں استعمال نہیں ہوتا ہے. کثیر کا لفظ تو عربی میں عام طور پر استعمال ہوتا ہے، لیکن کوثر کا لفظ عربی زبان میں استعمال نہیں ہوتا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کوثر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ بے انتہا خیر، بے انتہا خیر، بے انتہا بھلائی کی باتیں ہم نے عطا کی گئی ہیں. مفسر کرام اس کے بارے میں بتلاتے ہیں کہ اس کوثر سے مراد قرآن کی آیتیں ہیں. ہر قرآن کی آیت اپنے اندر ہزاروں، سینکڑوں، بلکہ لاکھوں اور کروڑوں خیر چھپائے ہوئے ہے. تو اس سے مراد، کوثر سے مراد قرآن کی آیتیں ہیں. دوسرے کوثر سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. جتنے امتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آئیں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں گے تو وہ سارے امتی جو ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. کوثر سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مسلمہ ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ کے چلیں گے اور ان کی سنتوں کو زندہ کریں گے. اور اس کے علاوہ کوثر سے مراد مقام محمود بھی ہے، اور کوثر سے مراد خیر کثیر ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی خیر کثیر دی گئی ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری قرآن کی آیت میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا تذکرہ بلند کر رکھا ہے. اور دنیا مشاہدہ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑ رکھا ہے. ہر اذان میں مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. دنیا کے کونے کا کوئی بھی حصہ ہو، وہاں پہ اللہ کے نام کی آواز گونجتی ہے، اور اللہ کی بلندی کی آواز گونجتی ہے، اور اس کے ساتھ نبی کے رسول کی آواز گونجتی ہے. تو یہاں پہ نبی کا نام اللہ نے بلند کر رکھا ہے. تو یہ اللہ نے یہ بات کہی ہے، اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے کہ آپ یہ مت دیکھیں کہ آپ سے چھینا کیا گیا ہے، آپ کو دیا کیا گیا ہے. تو یہ کوثر کا مطلب ہے. اچھا، اس سے ہم کو اس سے کیا درس ملتا ہے؟ ہر انسان اپنی زندگی کے کچھ نہ کچھ ایسے مراحل میں گزرتا ہے جو مراحل دردناک ہوتے ہیں، جو اس کو غم دینے والے ہوتے ہیں، جو اس کو دکھ پہنچانے والے ہوتے ہیں. تو وہ اس سے قطع نظر کر کے ان چیزوں پہ غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون سی نعمتیں دی ہیں. جب بندہ نعمتوں پہ غور کرتا ہے تو اس کے دل میں شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور جب شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا، جب وہ شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں کو بڑھا دیتے ہیں. جیسے کہ قرآن شریف کی دوسری آیت میں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا. تو جانے والی چیز پر غم کرنے کے بجائے ملنے والی چیز پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو بہت سی خیر عطا کی ہے. نبی کو تو خصوصی طور پر خیر کثیر عطا کی گئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں پردہ پوشی کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اس کے بعد بھی جو خیر ہے امت کثیرہ سے جو خیر ہے تو وہ آج بھی جاری ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے، آگے آیت کا ترجمہ دیکھیے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے فَصَلِّ لِرَبِّكَ. اب آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام یہ اپنے رب کے واسطے نماز پڑھیے. فصلی، نماز پڑھیے. ونحر، اور جو ہے قربانی کیجیے. فصلی لربک، یہاں پہ فصلی کے بعد لربک کا لفظ آیا ہے، للہ کا لفظ نہیں آیا ہے. اگر کہ آپ اللہ کے واسطے نماز پڑھیے، بلکہ لربک کا لفظ آیا ہے، اور لربی کے ساتھ کا کی ضمیر آئی. کا مطلب آپ کا پالنے والا. تو اس کا مطلب ہے آپ پر جتنی بھی غم آئیں، جتنی بھی دکھ آئیں، جتنی بھی آفتیں آئیں، جتنی مصیبتیں، پالنے والی ذات آپ کو سنبھالے رکھے گی. جو ذات پالنے والی ہے وہ اس کی دیکھ ریکھ میں آپ ہر وقت رہیں گے. غم آئیں گے، تکالیف آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو سنبھالے رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو انہی غموں کے اندر سے
رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ جب آپ نماز پڑھتے رہیں گے تو آپ اپنے رب کے ساتھ اپنے رب کے واسطے نماز پڑھیے۔ پھر کہا گیا ون ہر، اور قربانی کیجیے۔ اچھا، یہاں پہ ون ہر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، وسبح کا لفظ نہیں استعمال کیا گیا ہے کہ ذبح کیجیے۔ ون ہر کہتے ہیں، ون ہر کا مطلب ہوتا ہے بڑا جانور ذبح کرنا۔ نہر کا لفظ استعمال ہوتا ہے بڑے جانور کو ذبح کرنے کے لیے، اونٹ وغیرہ کو ذبح کرنے کے لیے ون ہر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی آپ کو بڑی قربانی دینا ہے۔ ون ہر نماز کے ساتھ آپ کو قربانی دینا ہے۔ اور یہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھی تذکرہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو اسلام کے بنیادی ہیں، جنہوں نے خانہ کعبہ کی بنیاد ڈالی، تو ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی قربانی لی تھی کہ ان کو حکم دیا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، اور ہم سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس درجے کی قربانی نہیں مانگی جا رہی ہے، بلکہ ان کی قربانی تو ابراہیم علیہ السلام سے قربانی سے کم ہے، لہٰذا ون ہر اللہ کے لیے قربانی کے لیے راضی رہیں۔ آگے فرمائیں اِنَّ شَانِئَکَ وَالْأَبْتَرَ، بے شک آپ کا دشمن، شانیہ کا مطلب ہوتا ہے دشمن، یعنی ایسی عداوت جو دل میں برائی سمائے ہوئے ہو۔ شانعان کا مطلب ہوتا ہے العداوت علی البغض، یعنی آپ کا دشمن هو الابتر۔ ابتر کا مطلب ہے وہی، اسی کی نسل کٹی ہوئی ہے۔ ابتر کا مطلب ہے کٹا ہوا ہونا، ٹوٹ جانا، جس کا استحکام نہ ہو۔ اس رکعت کو بطیرہ کہتے ہیں، جو رکعت تنہا پڑھی جائے اس کو بطیرہ کہتے ہیں، یا اس کام کو جو کام بغیر اللہ کے نام کے لیے شروع کیا جائے تو اس کا انجام جو ہے بطیرہ ہوتا ہے، یعنی اس کا انجام جو ہے اچھا نہیں ہوتا ہے۔ جو اللہ کے حمد کے بغیر جو کام شروع کیا جائے، جو اللہ کے نام کے بغیر جو کام شروع کیا جائے تو وہ کام، اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا ہے۔ تو بطیرہ کا مطلب ہوتا ہے کٹ جانا، ٹوٹ جانا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ کا دشمن آپ کو کہتا ہے کہ محمد کی نسل کٹ گئی ہے، یہ تو غلط کہہ رہا ہے، آپ اس پہ غور نہ کیجیے، یہ آپ کا دشمن اسی کی نسل کٹی ہوئی ہے۔ اب ہم ذرا غور کریں کہ آج کے زمانے میں کون ابو لہب کو یاد کرتا ہے، کون ابو جہل کو یاد کرتا ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہر نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے، اور نماز کے دوران بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف بھیجا جاتا ہے، اور اذان کے دوران بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا جاتا ہے، اور ہر گلی اور کوچے میں، عربی اور عرب اور عجم میں ہر جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گونج رہا ہے۔ اس آیت کا نزول اس وقت ہوا تھا جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی پریشان حال تھے۔ مکی دور کی آیت ہے، مکی دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان حال تھے۔ جو مسلمان ہوتا تھا اس کو بھی پیٹا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تانے دیے جاتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے تھے تو لوگ مذاق اڑاتے تھے اور اونٹ کی اوجھل ان پر ڈال دیتے تھے۔ اس حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیت نازل ہوئی، تو اس وقت تو یقین کرنا بھی مشکل تھا کہ ایسے حالات ہیں اور کیسے حالات بدل جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے کہ کہاں وہ حالات جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپ کر ہجرت کی تھی، کہاں وہ حالات جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پر دو پتھر باندھے ہوئے تھے بھوک کی وجہ سے، کہاں وہ حالات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، اور کہاں آج کے حالات کہ ہر عرب میں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام بلند کر ہی رکھا ہے، عجم میں بھی بلند کر رکھا ہے، دنیا کے کونے کونے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی موجود ہیں، اور ہر وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پیش کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال پہ بھی درود و سلام پیش کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی پوری ہوئی، اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا، اور آگے قیامت میں بھی یہ وعدہ پورا ہوگا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر کا مالک بنایا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو اپنے ہاتھ سے شربت پیش کریں گے، تو یہ واقعہ بھی یہ آیت کما حقہ پوری ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کو کما حقہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں ہمارے لیے درس یہ ہے کہ ہم کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی خیر عطا کی ہے، ہم غموں سے، آفتوں سے رنجیدہ مت ہو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑے خیر عطا کی ہے، ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم صرف اپنے رب کے واسطے نماز پڑھیں اور قربانی کرتے رہیں، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خیر عطا کریں گے۔ دنیا کا عام رواج ہے کہ لڑکے سے نسل چلتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے ہوئے تھے، اور تینوں بچپن ہی میں انتقال فرما گئے تھے، طیب، طاہر اور قاسم، تینوں کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل جو ہے بیٹیوں سے چلی، اور اتنی چلی کہ کسی دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا کوئی آدمی نہیں ہے کہ اس کا نام اتنا لیا جاتا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کو کما حقہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس آیت کو سمجھ کر اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم نفعنی بالقرآن الحکیم، اللہم نفعنی
لی ولنکم بالقرآن الحکیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ والسلام۔